أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. صدق اللہ العظیم. سورہ الاعلیٰ کی پہلی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ الاعلیٰ مکی صورت ہے. مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان کیا گیا. اسے سورہ اعلیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اعلیٰ کا لفظ آیا ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو اعلیٰ ذات ہے، بلند و بالا ذات ہے. الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا، تناسب قائم کیا. والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی. والذی اخرج المرعى، وہ اللہ جس نے نباتات اگائے. فجعلہ غثاء احوا، اور پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. یہ آیات اس بات پر شہادت دے رہی ہیں کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اور تخلیق فرما کر اسے ایسا نہیں چھوڑ دیا بلکہ اسے رہنمائی دی ہے کہ اس کا کام کیا، اور انسان کو تخلیق کر کے اسے بھی بتایا ہے کہ اسے اس دنیا کے اندر کیا کرنا ہے. انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، اللہ کی نیابت کا کام اس نے کرنا ہے. اور پھر اللہ نے اس کو بتایا کہ جس طرح اللہ نباتات کو اگاتا ہے پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیتا ہے، اسی طرح انسان کو پیدا کر کے اس کو رہنمائی دی ہے، اسے اپنا مقصد حیات جو ہے بتایا ہے کہ تمہارا زندگی کا مقصد اللہ کے نائب کی حیثیت سے اس دنیا میں جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہے. اور پھر تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آخرکار تمہیں دنیا سے ختم ہو جانا ہے. جس طرح نباتات پورا کرکٹ بن جاتی ہے، اسی طرح انسان بھی موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور زندہ کر کے اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا اور اس سے اس کی زندگی کا حساب لے گا. اللہ فرماتا ہے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پڑھا جاتا تھا، جبریل امین جو ہے آپ کو قرآن سناتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، تو آپ جلدی جلدی کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ علانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں آسان طریقے کی طرف سہولت دیتے ہیں. آپ کے لیے دین کا راستہ آسان راستہ ہے. آپ اللہ کے دین کی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کریں. جو قبول کرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اور جو قبول نہیں کرتا وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں. آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے بحیثیت انسان پیدا فرما کر یہ اختیار دیا ہے، چاہے تو اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن جائے، چاہے تو اللہ کا ناشکرہ بن جائے. تو ہم اللہ کے اطاعت گزار بن رہے ہیں یا اللہ کے ناشکر انسان بن رہے ہیں. اللہ سے دعا ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے مقصد حیات کو جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.